بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میدان حشر میں لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، منظر کیسا ہوگا، کچھ حال تو میدان حشر کے مناظر کے پارٹ 1 میں بتا چکی ہوں۔ آج کی ویڈیو میدان حشر کے مناظر کا پارٹ 2 ہے۔ ناظرین، جب تمام لوگوں کی گروہ بندی کی جائے گی، یعنی حافظ حافظوں کے گروہ میں، شہید شہداء کے گروہ میں، علماء کے گروہ میں ہوں گے، اسی طرح مشرک اور کافروں کا الگ گروہ ہوگا۔ غرض ہر شخص کو اس کے اپنے گروہ میں جمع کر دیا جائے گا۔ میدان حشر میں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے، لیکن کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فکر نہیں ہوگی۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا جو شدید آگ برسا رہا ہوگا۔ زمین دہک رہی ہوگی، جسم سورج کی آگ میں جل رہے ہوں گے، دور دور کہیں سایہ نہیں ہوگا۔ ہر شخص کو اس کے اپنے عقیدے کے مطابق پسینہ آئے گا، کسی کو ٹخنوں تک، کسی کو گھٹنے تک اور کسی کا پورا جسم پسینے میں شرابور ہوگا، اور برے اعمال والے لوگوں کو تو منہ تک پسینہ آیا ہوگا۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے لوگوں کا برا حال ہوگا۔ بھوک، پیاس اور شدید گرمی میں لوگ 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے۔ اس حالت سے تنگ آ کر لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمیں اس حالت سے نجات دلا، خواہ ہمیں جہنم کی آگ میں ہی پھینک دے۔ ناظرین، آج سورج کا زمین سے فاصلہ 9,30,00,000 میل کے برابر ہے، لیکن پھر بھی جون جولائی میں ننگے پاؤں زمین پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو ذرا سوچیں کہ جب سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تو لوگوں کی کیا حالت ہوگی۔ اس حالت سے تنگ آ کر لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں کہ وہ ہمارا حساب کتاب کرے اور میدان حشر کی اس تکلیف سے ہمیں نجات دلائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بات مانیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اور فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں بھی ٹھہرایا تھا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آج میرا رب بہت غصے میں ہے، اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے جنت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، اس لیے مجھے تو اپنی فکر لگی ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ جب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ بھی کہیں گے کہ آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی غصے میں نہیں دیکھا اور نہ اس کے بعد ہوں گے۔ میں نے دنیا میں اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی، جس کی وجہ سے وہ فنا ہو گئی۔ مجھے خود اپنے گناہ کا حساب دینا ہے، مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے۔ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ جب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ بھی یہی جواب دیں گے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام نے دیا تھا کہ اللہ آج بہت ناراض ہیں۔ میں نے دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری باز پرس نہ ہو جائے۔ تم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو رہی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ ہم کلام ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کی سفارش ضرور قبول کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے دنیا میں ایک شخص کو قتل کیا تھا، مجھ سے میرے اس گناہ کی ضرور باز پشت ہوگی۔ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ جب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں کہ آپ ہی اللہ تعالیٰ کو سفارش کر دیں کہ ہمارا حساب کتاب شروع کریں، اب ہم میں اس اذیت کو برداشت کرنے کی اور ہمت نہیں ہے، آپ میں تو اللہ تعالیٰ کی روح ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے جو باقی انبیاء کرام نے دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں، وہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر سکتے ہیں۔ جب لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے اور سفارش کرنے کے لیے کہیں گے تو آپ فرمائیں گے کہ ہاں میں ہی آج سفارش کروں گا۔ پھر آپ کو میدان حشر سے مقام شفاعت یعنی مقام محمود تک پہنچایا جائے گا، جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہوگا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے، جس سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے محمد سر اٹھا اور کہہ دے جو کہنا چاہتے ہو، آج تمہاری ہر بات مانی جائے گی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش کریں گے، جس سے شفاعت کبریٰ کہا جائے گا۔ پھر آپ واپس میدان حشر میں تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ میدان حشر میں اپنے تخت پر تشریف لائیں گے۔
تخت کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا، زمین پر فرشتے پھیلے ہوں گے، عدالت الہی قائم ہو جائے گی، شہداء، انبیاء اور نیک لوگوں کو بطور گواہ مدعو کیا جائے گا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے نام اعمال تھما دے۔ نیک لوگوں کو فرشتے سامنے سے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال تھمائیں گے اور بد لوگوں کے پیچھے سے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال تھمایا جائے گا۔ اعمال نامہ دیکھتے ہی سب لوگوں کے سامنے ان کا گزرا ہوا زمانہ آ جائے گا کہ انہوں نے زندگی میں کیا 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 تھا۔ مومنوں کے ہاتھوں جب اعمال نامہ آئے گا تو وہ دیکھ کر بہت خوش ہوں گے اور خوشی خوشی دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے، لیکن بد لوگ اپنا نامہ اعمال دیکھیں گے تو ان کے چہرے کا رنگ اٹھ جائے گا۔ وہ کہیں گے کاش یہ نامہ اعمال ہمارا نہ ہو، کاش یہ نامہ اعمال ہمیں نہ ملتا۔ وہ نامہ اعمال دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اس اعمال نامے میں لکھا ہوگا، جسے دیکھ کر مشرکین اپنے ہاتھ دانتوں تلے چبائیں گے اور اپنے سر پیٹیں گے۔ اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ براہ راست شروع ہوگا۔ سب سے پہلے مشرکین سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے شرک کیوں کیا، لیکن مشرک صاف مکر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھائیں گے کہ انہوں نے شرک نہیں کیا۔ ناظرین، اس کے بعد کیا ہوگا اگلی ویڈیو میں ضرور دیکھیے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیا کریں۔ ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔